شیطان کا راستہ کیا ہے؟ نافرمان، میں نہیں مانتا۔ ہمارا راستہ کیا ہے؟ عملی طور پہ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، راہ نجات، آج کا ہمارا موضوع دنیا میں آپ کا دوست رحمان نہیں تو شیطان۔ دیکھیں، بہت ہی کلیئر بات ہے، کلیئر موضوع ہے، اور یہ بات دیکھیں، ہم لوگ دنیا میں آ کے دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں۔ میں آج کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ دنیا کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے اور ظاہر کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، اور دنیا کی زندگی کو ہم نے اصل سمجھ لیا ہے، جبکہ یہ تو ایسا نہیں ہے، یہ تو ایک سفر ہے۔ دیکھیں، اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ دنیا جو ہے ایک سفر۔ دنیا میں آ کے آپ نے سفر ضرور کرنا ہے۔ یہ سفر ہے پیدائش سے لے کر موت تک، لیکن ہمارا سفر شروع ہوتا ہے بلوغت کے بعد، کیونکہ قلم چلنا جو شروع ہوتا ہے تو وہ یعنی ذمہ داری اس وقت ہوتی ہے جب اب عاقل اور بالغ ہو جاتے ہیں، تو سفر ہے۔ ایک بات یہ ابتدائی طور پہ میں کر لوں، پھر آگے بڑھتا ہوں اللہ کی عطا سے۔ دنیا ایک سفر ہے بلوغت سے لے کر موت تک، تو اس میں وہ بچپنے کو چھوڑ دیں، جوانی جب شروع ہوتی ہے آپ کی، آپ پہ ذمہ داری آ جاتی ہے، آپ کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ تو دنیا ایک سفر ہے، اور ہر سفر کا ایک انجام ہے، ایک انجام ہوتا ہے۔ دنیا میں آ کے اگر آپ نے آخرت پر یقین نہ کیا اور اللہ کو منزل نہ بنایا، اللہ کے راستے پر نہ چلے، تو پھر آپ کا سفر معکوس ہوگا۔ ثم رددناہ اسفل السافلین، یعنی ہماری منزل تو وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، ہماری انتہا تو رب ہے، ہمیں رب کے راستے پر چلنا ہے۔ إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، قرآن ہمیں اللہ کا سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ شاعر نے طائر لاہوتی بھی کہا ہے، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اب شاعر نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ تو ایک حقیقت ہے۔ ہم تو پرواز کے لیے آئے ہیں، انسان معراج حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، انسان کو کامل بننا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اللہ کا نائب ہے۔ مختلف باتیں ہیں اور بات ایک ہی ہے۔ یا تو آپ اس وقت، میں اب آپ سے مخاطب ہوں خلاصہ کلام کے طور پہ، اس وقت آپ یا تو اللہ کے راستے پر ہیں یا نہیں ہیں۔ نہیں ہیں تو پھر آپ کا ساتھی شیطان ہے۔ یعنی اگر آپ نے، دیکھیں میں آسانی سے بات کر رہا ہوں اور تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، اگر آپ نے اللہ کو منزل نہیں بنایا، اگر آخرت پر آپ کا یقین نہیں ہے، تو آپ کا یقین اب دنیا پر ہے، دنیا کی طرف آپ نے رخ کر لیا ہے اور دنیا کے لیے آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ استحوذ علیہم الشیطان، میں ایک آیت کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں گا۔ یہ سورہ مجادلہ ہے، 58 نمبر سورت ہے، اور اس کی 19 نمبر آیت ہے۔ اور بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جس پر شیطان مسلط ہو چکا ہے، جو شیطان کے لشکری ہیں، جو شیطان کے لشکر میں شامل ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے۔ اللہ کی یاد سے اس کا دل غافل ہے، اور دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے۔ دیکھیں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو اللہ کی عطا سے آسان لہجے میں،
آسان الفاظ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ اس کو سمجھ لیں۔ اس وقت کرنٹ صورتحال، اگر آپ عاقل بالغ ہیں، بچوں سے میں مخاطب نہیں ہوں، اگر آپ عاقل بالغ ہیں تو یقیناً آپ نے اللہ ماشاء اللہ کو تو چھوڑ دیں، آپ کی منزل دنیا ہے، آپ نے دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں، آپ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ شیطان آپ کا ساتھی ہے، شیطان آپ پر مسلط ہو چکا ہے، آپ اس کے راستے پر ہیں، آپ اس کے لشکر میں ہیں۔ یہ آیت سن لیں، پھر تھوڑی سی بات کریں گے۔ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے۔ کون؟ آج کا مسلمان۔ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، تو اس نے اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیا ہے، اللہ کی یاد کو بھول گیا ہے، اللہ کی یاد میں زندگی نہیں گزار رہا، یہ دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہا ہے۔ دیکھیں، ایک منٹ صبر کریں۔ جو ہمارے روزمرہ کی زندگی ہے، ان میں کون سے خیالات آپ کے ذہن پر حاوی ہیں، دنیا کے یا آخرت کے؟ کیا اللہ کی رضا اور اس کی ناراضگی آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا یا اس کی ناراضگی آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ یہ اس سوال ہے۔ تو بہرحال نہیں رکھتی۔ ہمارے لیے اللہ کی رضا اور اس کی ناراضگی، اللہ کی رضا ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتی، تو ظاہر ہے جب اللہ کو آپ راضی نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ دیکھیں، یہ ایک عام بات ہے، یا تو اس وقت آپ سے اللہ تعالیٰ راضی ہے یا ناراض ہے۔ اگر آپ کی منزل اللہ ہے، آپ کا یقین آخرت پہ ہے، اللہ کو آپ نے منزل بنا لیا ہے اور آپ اللہ کے راستے پر ہیں، اور اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ آپ کے لیے اہمیت رکھتا ہے، اور آپ کوشش کر رہے ہیں، جہد مسلسل اس تگ و دو میں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کا مضمون ہے۔ آپ حزب اللہ میں ہیں، آپ کا دوست اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہیں۔ اگر آپ مومن ہیں اور متقی، تقوی کی روش آپ نے اختیار کر لی ہے، تو اب آپ اللہ کے لشکر میں ہیں، اور رحمان آپ کا ساتھی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اور یقیناً نہیں ہے، آج کا مسلمان غافل ہے، اللہ کی یاد سے اس کا دل غافل ہے، دنیا کو اس نے اپنا مدعی زندگی بنا لیا ہے۔ دیکھیں، یہ بڑی آسان بات ہے، دنیا کا مفاد آپ کے لیے اہمیت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ یہ مختصر بات ہے۔ مومن کے لیے تو دنیا کا مفاد نہیں، آخرت کا مفاد اہمیت رکھتا ہے۔ دنیا تو مومن جو ہے وہ اپنی دنیا کو بیچ چکا ہوتا ہے آخرت کے فائدے کے لیے۔ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، مال و جان کو اللہ کی راہ میں کھپاتا ہے۔ تو مومن تو حزب اللہ میں ہے، اور اس کی شرائط میں نے آپ کو بیان کر دی۔ میں اب آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی آج کے مسلمان، اس پر شیطان مسلط ہو چکا ہے، اللہ کی یاد سے اس کا دل غافل ہے، یہ شیطان کے لشکری ہے، شیطان کی پارٹی۔ دیکھیں، تمام نافرمان لوگ شیطان کی پارٹی میں ہیں، شیطان کے جماعت کا حصہ ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، جو شیطان آدم اور کا جو واقعہ ہے کہ تو اس میں ہے، یہ بار بار آیا ہے کہ لمن تبعک منہم فإن جہنم موعدہم اجمعین، لمن تبعک منہم، وہ آیت ہے پوری۔ تو جس نے بھی تیری اطاعت کی، پیروی کی، تیرے راستے پر چلا۔ دیکھیں، شیطان کا راستہ کیا ہے؟ نافرمان، میں نہیں مانتا۔ ہمارا راستہ کیا ہے؟ عملی طور پہ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی۔ رک جائیں ذرا، سوچیں اس بات پہ، اپنے اوپر رحم کریں، سوچیں ذرا
اپنا احتساب کریں. میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ آج کا مسلمان میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. میری بات نہیں، اللہ کی بات کی اہمیت نہیں ہے. اب یہ دیکھیں سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 19 ہے، اس میں حزب الشیطان کا تذکرہ ہے. ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن پر شیطان مسلط ہو چکا ہے. اور وہ آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا رہتا ہوں، من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین. جس نے بھی رحمان کی یاد سے اعراض کر لیا، پہلو تہی کی، تو ایک شیطان میں اس پر مسلط کر دیتا ہوں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. یہاں پہ استحوذہ کے لفظ ہیں، غالب ہو جاتا ہے، مسلط ہو جاتا ہے. وہاں پہ شیطان فہو لہ قرین، اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور یہ اس کو سیدھے راستے سے روکتا رہتا ہے، جو کہ اس کی ڈیوٹی ہے. اس نے اپنی ڈیوٹی لگائی ہے. لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، اور لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو گمراہ کروں گا. اور وہ کر لیا ہے. امت مسلمہ تمام کی تمام گمراہ ہے. دین کو ہم چھوڑ چکے ہیں. آج کی بات نہیں ہے، صدیاں ہو گئی. آپ اپنی تاریخ غیر اسلام اٹھا کے دیکھ لیں، ہماری کوئی اسلامی تاریخ تو نہیں ہے کوئی خاص. جو زیادہ تر تاریخ ہے وہ تو خواہشات نفسانی کی ہے. اور جب آپ دیکھ لیں کیا حالات ہیں ہمارے، کیا گزر چکے ہیں اس وقت، کیا حالات ہیں. ہم سب پر شیطان غالب ہے. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر. دیکھیں اس میں کوئی جذباتیت کا عنصر نہیں ہے میری باتوں میں تو قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں. اللہ کا لشکری کون ہے وہ میں ابھی بیان کرتا ہوں آپ کو. اور اسی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی واضح ہے، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین. ذلیل ترین مخلوقات میں سے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا. اس وقت عملی طور پہ ہم مقابلہ کیا ہے کہ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی. میں آپ سے انفرادی طور پہ مخاطب ہوں. یہ نہ سمجھیں کہ میں کسی اور سے مخاطب ہوں. نہیں، نام نہاد مسلمانوں سے مخاطب ہوں جو شیطان کے، جن پر شیطان مسلط ہے. یہ آپ نے کیا ہے، آپ نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے تو شیطان آپ پر مسلط ہو چکا ہے. دیکھیں دو ہی گروہ ہیں. آج کا جو میرا موضوع ہے کہ ہمارا دوست یا تو رحمان ہے اور نہ ہو تو پھر شیطان ہے. رحمان سے تو ہم نے اپنی دوستی کا ناطہ توڑ لیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ ہے، ہمارا مقابلہ ہے. دیکھیں حکم ماننے سے عملی طور پہ جب انکار کر دیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیسے آپ سے بات کروں، کیسے آپ کو سمجھاؤں، کس طریقے سے آپ کے دل میں یہ بات ڈالوں کہ ہم عملی طور پہ صف آراء ہیں. ایک طرف احکامات الہیہ ہیں، تو اللہ تو ہماری منزل نہیں ہے، آخرت پہ تو ہمارا یقین نہیں ہے، ہمارا یقین تو دنیا پر ہے. اب احکامات الہی تو مومن کے لیے ہیں، آپ کا یقین نہیں ہے، اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، تو احکامات تو آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے. دیکھیں آج قرآن کا قرآن سے ہم نے بائیکاٹ کر لیا ہے ہدایت کے طور پہ. ہم قرآن کی ہدایات کی ہمیں اہمیت نہیں ہے. جو بھی نفسانی خواہشات ہیں اس کے ہم تابع ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. یہ بات تو بڑی عام ہے. آپ پر شیطان غالب ہے. میں آپ کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا غور کریں. ہم پر شیطان غالب ہے،
ہمارا ساتھی شیطان ہے، ہم شیطان کے راستے پر ہیں۔ دیکھیں یہ بڑی آسان باتیں میں کر رہا ہوں۔ شیطان کا راستہ کیا ہے؟ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی۔ اور بس یہ مختصر بات ہے۔ شیطان کا راستہ کیا ہے؟ نافرمان، فاسق، ظالم۔ یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الظالمون۔ 3 احکامات، حدیں لگائی ہیں۔ جو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو ظالم ہیں، وہی تو فاسق ہیں، نافرمان۔ تو نافرمانوں کو ہدایت کی توفیق اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہدایت آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میرے بہت سے سننے والے ہیں لیکن ان کی سمجھ میں میری باتیں نہیں آتی۔ میری کیا باتیں ہیں؟ میں تو اللہ کی بات کر رہا ہوں، اللہ کا قرآن پیش کر رہا ہوں، اللہ کی آیات کا نمبر بھی پیش کر رہا ہوں، سورت کا نام بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دیکھیں آج جو میرا موضوع ہے کہ آپ کا دوست رحمان ہے یا شیطان ہے، تو کچھ ہمارے کان پر جوں تک نہیں ڈگیں گی، یعنی یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آج مسلمان رحمان سے اطاعت کا رشتہ چھوڑ چکا ہے، نافرمانی کی زندگی گزار رہا ہے، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، آسان الفاظ ہیں، اور ہماری منزل دنیا ہے، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور شیطان کے ساتھی ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے میں اس وقت خاموشی اختیار کروں، آپ کو سوچنے کا ٹائم دو، آپ سوچیں اس بات پہ، بہت اہم بات ہے۔ میں آپ سے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ حزب الشیطان میں ہیں۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، سورہ مجادلہ آیت نمبر 19 دیکھ لیں، قرآن اٹھا کے دیکھ لیں۔ دیکھیں راستے دو ہی ہیں، رحمان کا اور شیطان کا۔ دنیا کو آپ نے پسند کر لیا اور دنیا کو منزل بنا لیا تو دنیا کو اہمیت دیں گے۔ اب شیطان کے راستے پر آپ کو چلنا پڑے گا۔ شیطان کا راستہ نافرمانی کا راستہ۔ لیکن اگر آپ نے سوچ و بچار سے سوچا اپنی زندگی پہ کہ بھئی میں کون ہوں، اپنی حقیقت پر سوچا، اپنی منزل پر سوچا اور اللہ سے یقین کیا کہ اللہ میری منزل ہے، یہ زندگی میں نے اللہ کے راستے پر سفر کر کے گزارنی ہے، یعنی اللہ کے راستے پر چلنا ہے تاکہ میں اللہ تک پہنچ جاؤں اور جنت چلا جاؤں۔ سبحان اللہ، بہت آسان ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے کہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے۔ اللہ کا راستہ، اللہ کے راستے پر آپ اس وقت چلیں گے، اس وقت آپ کی سمجھ میں آئے گا، اس وقت آپ کی دلچسپی ہوگی جب اللہ کو آپ مقصود حیات بنا لیں، محبوب واحد بنا لیں، مطلوب واحد بنا لیں۔ تو یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ تو دیکھیں حزب الشیطان اور حزب اللہ دو ہی گروہ ہیں، یہ میں وضاحت سے آپ کو بات کروں۔ آج دنیا میں صرف شروع سے آخر تک، جب سے انسان پیدا ہوا ہے، جو بھی ہے قیامت تک، یا تو یہ اللہ کے راستے پر چلے گا یا نہیں چلے گا۔ اللہ کے راستے پر وہ شخص چلے گا، اس کی دلچسپی ہوگی، اس کے لیے آسان ہوگا۔ اللہ کا راستہ آسان ہے۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے دین پہ کوئی حرج نہیں رکھی ہے، کوئی تنگی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پہ آسانی چاہتا ہے۔ کیا مشکل ہے؟ پیسے ہیں تو خرچ کریں اللہ کے راستے میں، یا آپ زکوٰۃ دینے والے ہیں یا لینے والے ہیں۔ دینے والے ہیں تو دیں، نہیں تو آپ کو دی جائے گی، آپ کی مدد کی جائے گی۔ بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ مجھے محبوب بنا لو۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ مجھے محبوب بنا کے مجھے منزل بنا لو، میرے راستے پر چلو،
اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ تو اپنا سیدھا راستہ ہمیں بتا، ہم تجھے منزل بنا چکے ہیں اور تیرے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنا سیدھا راستہ بتا جو کہ تیرے نیک بندے جس راستے پر چلے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں، ہم ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلیں گے جو مسلمان ہو کر گمراہ ہو گئے، یہود و نصارہ۔ دیکھیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، علماء نے اس پہ بات کی ہے کہ گمراہ کون ہو گئے اور غضب یافتہ قوم کون ہے؟ یہود، اور گمراہ کون ہو گئے؟ عیسائی۔ تو دونوں نے دین سے ہٹ کے اپنا راستہ بنا لیا، انا نصارى قل للذین ہادوا، جو یہودی ہو گئے، یہ عیسائی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا هو سماکم المسلمین، میں نے تمہارا نام تو مسلمان رکھا ہے، تم نے بغیر کسی مسلک کے، آج تو کوئی مسلمان اگر آپ کہیں کہ بھئی میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں، وہ کہیں گے نہیں فرقہ بتاؤ اپنا۔ تو آج بھی یہی ہے۔ تو میں ویسی بات کر رہا تھا کہ مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ نے، یعنی گزشتہ جو یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی تھی تو وہ تو گمراہ ہو گئے تھے، تو ان کو لوگوں کا راستہ نہیں، ہم تو یہود و نصارہ کے راستے پر چل رہے ہیں۔ لیکن اصل میں یہود و نصارہ من چاہی زندگی گزار رہے تھے اور ہم بھی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، دیکھیں فرق نہیں ہے۔ وہ بھی دین کو قبول کرنے سے انکاری تھے، دین کی حقیقت کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ دین کی حقیقت کیا ہے؟ کہ اللہ منزل ہے، آخرت میں نتیجہ ہے، آخرت کے لیے زندگی گزارو اور اللہ سے ملاقات کی تیاری کرو، یہ دین ہے سارا، یعنی دین کا مدعا سارا یہی ہے، اور سیدھے راستے پر چلو۔ تو بہت ہی دیکھیں پریشان کن صورتحال ہے، لیکن میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو حزب اللہ کی بھی بات کروں گا، تو اب میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 56، من یتول اللہ ورسولہ، حزب الشیطان کی تو بات ہوگی۔ اگر آپ حزب اللہ میں نہیں ہیں تو حزب الشیطان میں ہیں۔ اب رحمان کا ساتھی کون ہے؟ تو اس کی بات ہو رہی ہے آیت نمبر 56 میں، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو دوستی کرے گا اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور جو ایمان لائے ہیں ان سے دوستی کرے گا، تو یہ حزب اللہ ہے، یہ حزب اللہ میں ہے، اور حزب اللہ غالب ہوں گے۔ حزب اللہ جو ہے وہ غالب ہوں گے۔ بہرحال یہاں دوستی کی بات ہو رہی ہے، میں بھی دوست، یعنی میرا موضوع بھی یہی ہے کہ آپ یا تو رحمان کے دوست ہیں، یا رحمان آپ کا دوست ہے، یا شیطان کے لشکر میں ہے، حزب اللہ اور حزب الشیطان۔ اب یہاں پہ ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ تم دوستی کر لو اللہ سے اور اس کے رسول سے، تو ہم تو اللہ کو کسی بھی درجے میں اپنا رب تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ بڑی واضح بات ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کی امید دنیا سے ہے، آپ دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دنیا کو مدعا بنا لیا آپ نے، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ من یتول اللہ، ہمیں دوستی کرنی ہے اللہ سے، اللہ کو اپنا رب تسلیم کرنا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے، یہ اصل دین ہے۔ وہ ہے نا کہ من احسن الدین ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص کا دین سب سے بہتر ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کا دوست کون ہے؟ جس نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، وہ اللہ کا دوست ہے۔
من یتول اللہ ورسول، اور جس نے اللہ سے اور اس کے رسول سے دوستی کی تو یہ حزب اللہ میں ہے، اور حزب اللہ جو ہے وہ غالب ہوں گے۔ خیر میں زیادہ تفصیل تو اس وقت نہیں کر سکتا، لیکن میں مختصر طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس وقت یا تو اللہ کے راستے پر ہیں، اللہ آپ کی منزل ہے، تقوی کا شیوا آپ نے اپنا لیا ہے، لباس التقوی ذالک خیر، تقوی کی روش آپ نے اپنا لی ہے، احتیاط سے زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں ایک بات آخر میں کہوں، آپ احتیاط سے زندگی اسی وقت گزار سکتے ہیں جب آپ اللہ سے ملاقات کے متمنی ہوں اور اس کے لیے آپ زندگی گزار رہے ہوں، یعنی آخرت پر آپ کا جزائے اعمال پر آپ کا یقین ہو، اور زندگی پھر اللہ کے لیے آپ گزاریں، اللہ کے لیے اور اللہ کے واسطے اور اللہ کے لیے اور اللہ کے حکم سے آپ گزاریں، تو پھر اب آپ کا ساتھی رحمان ہوگا، نہیں تو آپ کا ساتھی شیطان ہوگا۔ تو بہرحال آپ تھوڑا سوچ سمجھ کر زندگی گزاریں۔ ہم سب بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا مدعا زندگی گزارنے کا دنیا ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کل